سرکار فرماتے ہیں آقا گرنے کو ہوں ہاتھ دو غوطہ لگے ساتھ دو ایسو پر ایسی عطا تم پہ کروڑوں درود۔ کہتے ہیں آقا کیوں کہوں بے کس ہوں میں، یہ شعر میں آپ کو بتا رہا ہوں وظیفے کے طور پر۔ جب آپ بے بسی محسوس کرنے لگیں، احساس کمتری کا شکار ہو جائیں، دنیا ساتھ چھوڑ دے، زمانہ بے وفائی کر جائے، تو پھر آپ یہ شعر پڑھنا اعلی حضرت کا آقا کیوں کہوں بے کس ہوں میں، کیوں کہوں بے بس ہوں میں، تم ہو میں تم پر فدا، تم پہ کروڑوں درود۔ جھوم کر سارے لوگ غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے درود شریف کا نذرانہ پیش کریں، پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ زور سے بولیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ خیریت سے ہیں آپ لوگ؟ بڑھیا ہیں؟ اچھا ماشاءاللہ۔ آپ نے مصطفیٰ کا جلسہ سجایا، نبی کی محفل سجائی، پھر اپنا قیمتی وقت قربان کر کے آپ جلسہ گاہ میں تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا آنا بیٹھنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بڑی محنتیں کی، مولانا رئیس اشرف صاحب قبلہ نے شروع سے بیچارے میرے رابطے میں رہے، لیکن میری لیٹ آنے کی کیا وجہ ہے وہ بھی میں آپ کو بتلا دوں۔ حضرت کی کوئی غلطی نہیں، انہوں نے تاریخ وقت پر لی، مجھے نوٹ کرا دی، میں نے نوٹ کر لی، لیکن میرے ذہن میں یہ رہا کہ آپ کے کل کی تاریخ ہے، جو آنے والا کل ہے۔ آج 3 تاریخ تھی نا، رہا میں رامپور میں تھا اور میرے ذہن میں یہ تھا کہ میرے پاس آج خالی ہے ٹائم، جو صحیح بات بالکل ممبر رسول پر بیٹھا ہوں تو یہ بات میں آپ کو بتا دوں، کوئی کل کو ان پہ کمنٹ نہ کرے یا مولانا افروز صاحب پہ نہیں کرے، مولانا شاکر صاحب پہ نہ کرے۔ تو میرے پاس میرے استاد کا فون آیا، مولانا اکبر علی نعیمی، جامعہ نعیمیہ مراد آباد کے وہ استاد ہیں۔ بولے مفتی صاحب آپ کہاں ہیں؟ میں نے کہا حضرت میں تو گھر پر ہی ہوں، تقریباً رامپور میں ہوں۔ بولے اصل میں ایک جگہ سنبھل علاقے میں شادی تھی، وہاں شادی کا پروگرام ہونا تھا، ان لوگوں نے مجھ سے کہا کہ آپ مفتی صاحب کی تاریخ کرا دینا۔ میں نے کہا کرا دوں گا، اور میری طبیعت علیل ہو گئی، میں بھول گیا۔ ان کے جملے تھے، بولے میں جب بھول گیا میں نہیں بتا سکا۔ آج ان کا فون آیا کہ مفتی صاحب کتنے ٹائم آئیں گے، تو میں نے تو آپ سے کہا ہی نہیں تھا، لہذا بڑی مہربانی ہوگی کہ آپ تشریف لے آئیں۔ میرے ذہن میں یہ تھا یہ پروگرام کل کا، میں نے کہا ٹھیک ہے حضرت میں آ جاؤں گا۔ میں گاڑی لے کے نکلا سنبھل علاقے کے لیے، مولانا رئیس اشرف کا فون آیا، حضرت کہاں گئے؟ میں نے کہا میں گھر سے نکل گیا۔ میں سمجھا سنبھل والے فون کر رہے ہیں، یہ وہ کر رہے تھے مولانا صاحب فون بیچارے۔ ان کا دوسرا فون بھی آیا تو میں نے یہ بھی شاید کہا کہ میں دلپت پور پہنچ چکا، سمجھے، یا میں نے یہ کہا کہ میں کہاں پہنچ گیا، یہ حضرت سمجھ نہیں پایا، حضرت سمجھے کہ ہمارے یہاں آ رہے ہیں۔ کل ملا کے بات ہوئی، جب تیسرا فون آیا تو میں پہنچ گیا تھا ڈینگر پور کے آس پاس، طاہر پور ڈینگر پور۔ حضرت کا فون آیا کہاں ہو؟ میں نے کہا میں فتح پور کے آس پاس۔ بولے فتح پور یہاں کہاں ہے؟ تو میں نے کہا یہ فتح پور ہے، یہ فیکٹری نکلی ہے ابھی اور میں پہنچ رہا۔ بولے فتح پور؟ میں نے کہا حضرت ہے کہاں پروگرام؟ بولے پروگرام کنوری میں۔ تب میرے دماغ کی بتی جلی، میں لکھوایا تو میں نے کہا مولانا رئیس صاحب، بولے میں مولانا رئیس بول رہا ہوں رے۔ میں نے کہا میں نے گاڑی روکی اور گاڑی روک کے پھر میں نے فوراً گاڑی واپس کرا دی بنا کچھ کہے سنے، چونکہ تاریخ یہاں کی تھی اور آنا یہاں تھا۔ میں واپس کرا کے جب رامپور دوراہے پر آ گیا تو مولانا اکبر علی صاحب کا فون آ گیا، کہاں ہو؟ میں نے کہا حضرت ایسے ایسا میٹر تھا اور وہ تاریخ وہاں کی تھی، لہٰذا میں واپس آ رہا ہوں، میں تو رامپور دوراہے آ گیا۔ تو حضرت نے فرمایا یار میری بڑی بات خراب ہوگی، میں نے ان سے کہہ دیا تھا آپ آ رہے ہیں، چاہیں آپ چہرہ ہی دکھا کے آ جاؤ لیکن آپ کو جانا ضرور ہے۔ اب استاد کی بات اب کیا کروں، پھنس گیا بیچ میں۔ تو پھر میں نے گاڑی واپس کری، باخدا جو بالکل سچ بات ہے، اور پھر میں پہنچا وہاں، اور وہاں جانے کے بعد میں جلدی سے میں نے تھوڑا سا تقریر کر کے اور ایک دم میں جو ہے فوراً پھر گاڑی ادھر واپس کری، بھاگا۔ اس وجہ سے میرے بھائیوں مجھے دیر ہوئی، سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایک استاد کا معاملہ تھا، مجھے جانا تھا یہاں پر، علامہ افروز صاحب قبلہ، یہ اس وقت آپ کے علاقے کی مشہور نہیں بلکہ ہندوستان کی مستند شخصیت میں سے ان کا شمار ہوتا ہے۔
علماء میں ان کی بڑی عزت ہے، بڑی اہمیت ہے، بڑی قدر کی نظر سے اہل علم طبقہ ان کو دیکھتا ہے۔ تو میں نے حضرت سے بھی، حالانکہ میرے دوست ہیں، میرے ساتھ پڑھے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن میں نے حضرت سے وعدہ کیا کہ میں انشاءاللہ آ جاؤں گا 10-11 بجے تک، لیکن وہ شادی کا پروگرام تھا نا، انہوں نے لیٹ آدھا ایک گھنٹہ لیٹ اور شروع کرا دیا۔ بہرحال جیسی تلاوت ہوئی فوراً تقریر میں نے شروع کر دی تھی، لیکن اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ بڑے مضبوط ہیں کہ اب تک بھی آپ بیٹھے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بولو نا سبحان اللہ۔ اب بہت اچھا آپ کو مزہ آئے گا تقریر سننے میں، آپ ٹینشن مت لیجئے گا۔ ہاں بالکل، اب ایسا لگنے نہیں چاہیے کہ 12 بج رہا۔ میں نے اپنی صفائی پیش کر دی، جو کہنا تھا وہ میں نے آپ کو کہا۔ اللہ سلامت رکھے۔ اور میں بڑا خوش ہوا، کافی عرصے کے بعد میری اس علاقے میں حاضری ہوئی، اسی بہانے آپ لوگوں کی زیارت ہو گئی۔ میں نے آپ کا گلشن، آپ کا ادارہ گلشن احمد رضا ہے نا، یہ ادھر سے ہو کر ہی آ رہا ہوں۔ ماشاءاللہ یہ بہت چمک رہا ہے، لائٹنگ اس پر ہو رہی تھی، اللہ اس کو اور چمکا دے۔ سبحان اللہ۔ جب یہ روڈ بن رہا تھا، ہائی وے، تب آیا تھا میں، اس کے بعد اب آنا ہوا ادھر۔ ایک بار ذرا اور کلمہ شریف پڑھیے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ شاکر صاحب قبلہ بھی تشریف فرما ہے،